الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت و والد رسالت انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کی ہدیہ درود پیش کرنے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلي عليه صلاة و سلام عليك سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز اہل سنت مسجد غوثیہ اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور اس عظیم الشان پروگرام کے پورے رواں میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت شہسوار سمند فصاحت و بلاغت سیاح عالم خطیب عالم غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی جانشین مخدوم ملت حضور محدث اعظم و دیگر علماء کرام مشائخ اعظام شہدائے اسلام اور میرے سامنے اس تاریخ ساز مسجد میں بیٹھی سنی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 3 سال کے بعد میں اور تقریباً 8 سال کے بعد میرے والد گرامی آپ کے وطن عزیز میں تشریف لائے. والد صاحب میرا معاملہ یہ تھا کہ میرے ہر سال آیا کرتا تھا، لیکن 3 سال پہلے تو میں نے پلان کیا تو والد صاحب کا آپریشن سامنے کا تو پروگرام کیسے لاسٹ ایئر جب میں نے کوشش کیا کہ میں آؤں کہ میرا خود آپریشن اس سال ہم دونوں سیف رہے تو آ گئے اور اس کا پورا کریڈٹ یہاں کی سنی عوام اور بالخصوص میرے انتہائی کرم فرما میرے میزبان میرے ہوسٹ بھی اور میرے دوست بھی عزیز جناب محبوب اشرفی فصل جن کی خصوصی دعوت میں ہم سب حاضر تھے. اور میں چاہوں گا کہ اس پوری ٹرپ کا اس پوری وزٹ کا جو بھی ثواب ہے وہ رفتہ رفتہ ان کے والد گرامی جناب مرحوم غلام بھائی فصل کی روح کو پہنچنا. مسجد غوثیہ ہے اور اگر بات غوث پاک کی نا تو ادھوراپن محسوس ہوتا ہے. جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ بھی ہے اور جشن عثمان غنی، لیکن کیونکہ اس کو یہاں کے رہنے والے بھی بغداد کی ایمبیسی کہتے ہیں اور ایمبیسی میں رہ کے اگر غوث پاک کا ذکر نہ ہو تو پھر کیا ہوا. ایک منقبت سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا. یہ کلام جس کی میں نے تزمین کی اسے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام حمدرضا خان مقدس بریلوی نور اللہ مرتضی نے تحریر کیا اور اس فقیر نے اس کی تزمین کی. یعنی دو لائنیں شروع کی اعلیٰ حضرت کی اور 3 لائنیں بعد والی دونوں کو اس ادنا حضرت کی. تو 3 اور 2 ملا تو کتنا ہو گیا؟
पंजतनी रंग का रंग बन है। आपको भी इसी तरह सुनना है तकरीर, तो आप मेरे बाद वाले साहब की सुनेंगे। मैं तो यहाँ तकरीबन मुझे याद नहीं कितनी बार इस मस्जिद में आया, इसलिए थोड़ा बहुत न सही पूरा लेकिन आधा में भी मेजबान। तो आइए मुकद्दमे से सिलसिला शुरू करते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा बतला दीजिए तो चप्पे चप्पे में है आफाक के शोरा तेरा, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा, रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा, केसरों से कदम आला ऊंचे ऊंचों केसरों से कदम आला कि कदमे अहले विलायत सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा, अर्श पे तख़्त विलायत का है पाया तेरा, सर भला जो किसी के सामने हाथ में बड़ा ईगो है, एटीट्यूड है, भूखा भी रहता है लेकिन हाथ नहीं खाया। अब ये लफ्ज समझ में आ गया है तो शेर का तेवर देखो कि कितना खुददार बना फिरता है मंगता लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा, काबिरी रंग गिरता है सर पे अवामा तेरा, क्या करे जिस पे हिमाया और उस कलाम की कई लोगों ने तस्वीर इंडिया में भी
پاکستان میں بھی ہر جگہ. یہ وہ کلام تھا جس کی تصدیق باقی تھی، شاید یہ فقیر کے حصے میں تھی. اس شعر میں میں خاص طور پر چاہوں گا کہ شکم ماں میں جو قرآن سکھاتا ہے تجھے، شکم ماں میں جو قرآن سکھاتا ہے تجھے، کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے، میرے رب کو وہی بھاتا ہے جو بھاتا ہے تجھے، قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا. اس شعر میں میں نے تھوڑی سی شاعری کرنے کی کوشش کی ہے. پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں. میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی نراشا بھی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. کوئی عثمان، حضرت عثمان غنی کی تاریخ پرسوں آ رہی ہے انشاءاللہ. کوئی عثمان سخا میں تو کوئی حاتم ہے، کوئی مسلم ہے بخاری ہے، کوئی حاکم ہے، رب کے الطاف سے تو قبر بنی ہاشم ہے، کیوں نہ قاسم ہے کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، قادر ہو کے مختار ہے بابا. اور یہ جتنے اشعار پڑھے ان میں تو غوث پاک کی بات ہے، عبد القادر جیلانی کی. اب جو بند آ رہا ہے اس میں قادریوں کی بات ہے. ہم کیا ہوں گے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا کہ روز محشر جو شفاعت کو پکارے جاتے، سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے جاتے، اور زبان سے یہ لگاتے ہوئے نعرے جاتے، اس نشانی کے جو سر نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پاتا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پاتا تیرا. آخری بات پوری توجہ کے ساتھ کہ وہ وقت ہے جس نے پورے کلام کو لکھنے پر مجھے قلمبر کرنے کیا کہ آپ اسے لکھیں. ابھی شعر کا تیور دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے کس عشق میں ڈوب کے کہا اور اس فقیر نے کیسے نبھانے کی کوشش کی ہے.
اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ کتا اتنا خوش نصیب کہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلتے 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 جنت تک پہنچ گئے. اس کا ذکر قرآن میں بلکہ وہ قرآن کا عنوان بن گیا. کل ہم باسی تم پھر آئی توجہ کہ بھاگئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. سب کہتے ہیں کتے کو کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے بھاگئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. پیچھے 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 وہ چلا ان کے تو پائی جنت. میں کہاں اور کہاں وہ تیری پیاری صحبت. تجھ سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے تو کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے تو کا ڈورا تیرا. آئیے آپ ہوش میں رہیں, کسی کو جوش میں رہنے دیں. پوری زندگی کے ساتھ اس مقطع کو سمجھ کریں. میں نے اعلیٰ حضرت نے تو پوری ملت کو بہت کچھ دیا ہے, میں انہیں کیا دے سکتا ہوں؟ بس ایک سید کی دعا ہے جو حشر تک ان کے لیے ہے, اور وہی دعا یہاں بھی دیا ہے. تو میں چاہوں گا مقطع ہے کہ کوئی کیوں پوچھے بھلا فکر رضا کی توسیع. تیرا ہر مصرع قیامت میں بنے تیرا شفیع. کر کے تزمین لکھی نور نے یہ نظم وقیع. فخر without any further delay, بغیر کسی تاخیر کے قرآن مقدس کی جسائے کریمہ کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ترجمہ اور اللہ کی رضا سب سے عظیم ہے, سب سے مہان ہے, سب سے بڑی ہے. To please Almighty Allah is the biggest thing. ایک اچھا اسٹوڈنٹ اسی کو کہتے ہیں جو اپنی محنت سے, اپنی لگن سے اپنے استاذ کو راضی کرتے. اچھی اولاد بھی وہی کہلاتی ہے جو اپنی خدمت سے, اپنی سیوا سے اپنے ماں باپ کو راضی کرتے. اچھا مرید بھی وہی کہلاتا ہے
چاہت سے، اپنی محبت سے، اپنے تعلق سے، اپنی نسبت سے، اپنی خدمت سے اپنے پیر کو راضی کرے. لیکن ایک اچھا بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنے مولا کو راضی کرے. اور یاد رکھو اگر مولا راضی نہیں تو پھر کسی کو راضی کرنے سے کچھ نہیں. So we all came in this world to please Almighty. بس اللہ راضی ہے. اس موقع پہ میں کیونکہ حضرت بیٹھے ہیں اور یہ وہ خطیب ہے جن کو دیکھ دیکھ کے میں نے بولنا سیکھا ہے. میں انہیں کو ایڈمائر کرتا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے کینیڈا میں سوال کیا تھا 5-6 سال پہلے کی بات. حضرت آپ نے تقریر کہاں سیکھی؟ سوال بھی بڑا عجیب تھا. میں نے کہا بچپن ہی سے تو خطابت کی آگوش میں پڑا. دادا ایسے خطیب کی دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں. تایا ایسے خطیب کی آج تک ان کی خطابت کا لوہا، اور والد بھی ایسے خطیب کی دوسرا خطیب آج تک کسی ماں نے چلا نہیں. تو بس انہیں کو ایڈمائر کرتا ہوں، انہیں کو سن کے بولنا سیکھا. ایک مثال جو میں نے حضرت دی، کیونکہ بہت ساری باتیں والد صاحب کی مجلسی گفتگو میں ایسی ہوتی ہیں جو جلسوں میں نہیں ہوتا. ایک مجلس کا فیصلہ میں نے عرض کیا کہ ہم سب بھی اور آئے ہیں اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے. ہے کہ if you want to get success you have to please Almighty. You have to get the pleasure of it. اور جتنی جلدی حاصل کرو گے اتنی جلدی کامیابی ملے. ایک شخص نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں. اب میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں اس لائق بالکل نہیں ہوں کہ مجھے راضی کیا جائے. کچھ ملے گا نہیں. لیکن میرا مرید تھا، عقیدت مند تھا، اس نے سوچا کہ کچھ ایسا پکا کے کھلاؤں کہ حضرت خوش ہو جائیں، راضی ہو. میں اس کے گھر پہنچا تو چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، extraordinarily delicious, لاجواب. But I couldn't enjoy the food because the food wasn't cooked according to my desire. میری پسند کا کھانا نہیں تھا جو مجھے بنا نہیں. کیا سمجھے اس مثال سے؟ بلا تشریح جس طرح دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، گڑبڑ ہو گئے. اب ایک مرید تھا اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے حضرت کو کھانا کھلائیں گے حضرت ہی کی پسند سے. مگر پرابلم یہ تھا کہ اس کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، کوئی کنیکٹیویٹی نہیں تھی، تعلق نہیں تھا. مسجد غوثیہ کا رہنے والا یہاں کا مصلی کہاں جائے، کس کی پناہ میں جائے. ہمارے بشیر بھائی بیٹھے سیدھے سوچا چلو بشیر بھائی کے پاس چلتے ہیں، اسد بھائی کے پاس چلتے ہیں، تابش بھائی کے پاس چلتے ہیں. وہ کیا یار مجھے تو میں نہیں معلوم بابا کیا پسند کرتے ہیں، ان کو ضرور بتاؤ. وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا. کل دوپہر میں میرے گھر میں دعوت ہے، نورانی میاں کیا ان کو کیا کھلاؤں کہ وہ خوش ہو جائے. انہوں نے کہا دیکھ حضرت کو خوش کرنا ہے تو بہت مہنگی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں. سادی روٹی بنا دے، سادہ چاول بنا دے، سادی دال بنا دے. کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ. میں اس کے گھر پہنچا، سادہ کھانا دیکھا. کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق. یار مجھ سے تو پوچھا نہیں، اس کو میری پسند کیسے پتا؟ آوازیں اس نے بتایا جو میرے قریب. معاملہ یہ ہے کہ we all came in this world to please Almighty Allah. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، but we don't have a direct connection with Allah. اللہ سے کوئی ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی نہیں. He has given us 5 sources of knowledge to recognize the things. پنچ اندریاں، ہوا سے خمسہ اس نے ہمیں دیے جس کے ذریعے ہر کسی چیز
چیز کا ادراک کرتے ہیں اسے جانتے ہیں. فار ایگزامپل یہ رنگ کیسا ہے آنکھ نے بتایا, مہک کیسی ہے ناک نے بتایا, آواز کیسی ہے کان نے بتایا, ٹمپریچر کیسا ہے ہاتھ نے بتایا, ٹیسٹ کیسا ہے زبان نے بتایا. اللہ کو ہم چھو نہیں سکتے, چکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, تو اس کی پسند کیسے جانے؟ آواز ہی گھبرا مت. اگر تو اللہ تک نہیں جا سکتا تو اس کا دامن پکڑ جو اللہ کے قریب ہے, کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے. اور جو سب سے زیادہ قریب وہ سب سے بڑا حبیب. تو بلا تشبیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی اسٹائل میں, اپنی مرضی سے, اپنی پسند سے اللہ کو راضی مت کرو. وہ مت کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو شراب مت پیو, اللہ ڈزنٹ لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو جھوٹ مت بولو, اللہ کو پسند نہیں ہے. مکاری مت کرو, اللہ کو پسند نہیں ہے. بیک بائٹنگ مت کرو, اللہ کو پسند نہیں ہے. حرام سود مت کھاؤ, اللہ کو پسند نہیں ہے. گالیاں مت پکڑو, اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے حساب سے اللہ کو مت پوچھو, اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا تو گناہ مت کرو, اللہ کو پسند نہیں. زنا مت کرو, اللہ کو پسند نہیں. فحش چیزیں مت اپناؤ, اللہ کو پسند نہیں. ارے اللہ کو راضی کرنا تو نماز پڑھو, صلو, نماز پڑھو. نماز اللہ کو پسند ہے. کیا فرمایا؟ صلو. اور وہ بھی اپنی مرضی سے. بھی توجہ چاہوں گا, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں. پچھلی امتوں کی کاپی نہیں کرنا ہے کہ وہ کیسے پڑھتے تھے اس طرح پڑھوں. حضور نے طریقہ بھی بتا دیا. نماز پڑھنا تو صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. قوما ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. تشہد میں ویسے ہی بیٹھو جیسے میں بیٹھتا ہوں. تحیات ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. سلام ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں. تجھے حج کرنا ہے تو صرف نور نہیں, تھوڑا نور کا خیال کر. احرام پہن جیسے میں پہنتا ہوں. نیت کر جیسے میں کرتا ہوں. طواف کعبہ کر جیسے میں کرتا ہوں. صفا مروہ کی سعی کر جیسے میں کرتا ہوں. مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کر جیسے میں کرتا ہوں. رمی جمرات کر جیسے میں کرتا ہوں. تجھے روزہ رکھنا تو صرف بھوکا رہنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ سحری کر جیسے میں کرتا ہوں. نیت کر جیسے میں کرتا ہوں. دن بھر بھوکا پیاسا رہ جیسے میں رہتا ہوں. نماز پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں. تلاوت کر جیسے میں کرتا ہوں. تراویح پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں. حضور فرمایا کر کے تو دیکھ. توجہ چاہوں گا, کر کے تو دیکھ. جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت ادا ہوگی, مولا کی عبادت ادا ہوگی. کیا سمجھے؟ The easiest way to get pleasure of Allah is to take the dawan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بس حضور کے قریب ہو جاؤ, اللہ کے حبیب ہو. ایک ایگزامپل دے دوں, بالکل آسان سے مثال رکھ کے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہوتا ہے. ہمارے سراج حسین اور ادھر ہمارے سید صاحب بیٹھے. غور سے سنیے گا, تیار ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں حضرات, اردو سنیے گا میری اگرچہ میں لگتی نہیں, یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا, تو آپ کہیں گے حضرت یو آر رانگ, گرامر اس پر کیوں؟ دو کا حق ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا. یہ تھوڑی نہ کہ ایک کو راضی کرو تو دوسرا راضی ہوتا ہے. آپ نے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نظر ہمارے سراج الدین حسینی صاحب کو پیش کیا تو یہ راضی ہوں گے نا. سید صاحب کیسے راضی؟ جب تو سید صاحب کو پیش کیا تو یہ راضی ہوں گے, حسینی صاحب کیوں راضی؟ یعنی جس کو خوش کرو گے وہی خوش ہوگا نا. ایک کے خوش ہونے سے دوسرا خوش ہو اس کی کوئی گارنٹی ہے بولو؟ تو گرامٹیکلی کیا ہونا چاہیے صحیح کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا.
اب بالکل اردو گرامر کے حساب سے مرجع جو ہے وہ دو ہیں تو ضمیر بھی جو ہے دو کی ہونی چاہیے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ دونوں کو نہیں ایک کو راضی کیا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے لہذا معاملہ کیا ہے. حق دو کا راضی ہے تو نہیں چاہیے. آؤ قرآن سے دیکھو. ایک ہے ذات جلالت اللہ کی ذات, ایک ہے ذات رسالت رسول اللہ کی ذات. دونوں کی ذات ہے, دونوں کی صفات ہے. ایک بنانے والا دوسرا بننے والا, ایک کھلانے والا دوسرا کھانے والا, ایک پلانے والا دوسرا پینے والا, ایک پالنے والا دوسرا پالنے والا. ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے, ایک لور ہے دوسرا بھی لور ہے. ایک وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا اور ایک وہ ہے جسے اس کے خدا نے بنایا. دونوں الگ ہیں کہ نہیں؟ دو سے بولو. مگر قرآن کا فیصلہ سنو. اللہ و رسول احق من یرضوہ. اور میں بھی توجہ چاہوں گا, یرضوہ ہے, یرضوہ مانے اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. ان دونوں نے اسے راضی کیا جائے. یا اللہ تو بتا دے کسے راضی کیا جائے. تو آواز آئی, ارے نادان مصطفیٰ کا دامن تھام لے, جسے نبی مل گئے اسے خدا مل گئے. جسے نبی مل گئے اسے خدا مل گیا. جس نے نبی کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا, جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. مطلب صاف ہے. گویا رب اس آیت کے ذریعے فرما رہا ہے کہ اے محبوب میں محب ہوں, تو محبوب ہے, میں چاہنے والا, تو میری چاہت. جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے, جو تیرا ہے وہ سب میرا ہے. یہاں میرا تیرا کچھ نہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان میں مچل کے جب کہا تو یوں کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مصطفیٰ نہیں تو اور کیا کہ جب مدینے میں قحط پڑا, پانی کی کمی ہوئی, حضور نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان یہ روما نام کا ایک یہودی ہے, اس کے پاس ایک کنواں ہے, سب سے زیادہ پانی مدینے میں وہیں سے نکلتا ہے, جا اسے تو خرید لے. بظاہر اس کنویں کی قیمت جو ہے 500-600 دینار سے زیادہ نہیں تھی. حضرت عثمان غنی پوری تیاری سے گئے تھے. اس سے کہا یہودی سے کہ مجھے دینے کا میں نہیں دوں گا. کہ تو قیمت بول, منہ مانگی قیمت دوں گا. کہا منہ مانگی دے گا. کہا ٹھیک ہے 3000 دینار دے دے. کہا تو نے بہت ہلکے میں عثمان کو آتا ہے, میں تو 40,000 دینار لے کے آیا. یہودی بولا عثمان میں نے تمہاری بزنس سینس کی بڑی تعریف سنی, پورا جزیرۃ العرب تمہارے بزنس کو سلوٹ کرتا ہے اور تم ایسے بزنس میں 500-600 دینار کے کنویں کو تو 3000 میں تیار ہو گیا, 40,000 لے گیا. نادان تو مجھے بزنس مین کو سمجھتا, لیکن میں نے کاروبار دنیا دار کے لیے نہیں, احمد مختار کے لیے. ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کا راز جان کیا ہے وہ عثمان غنی. حضور نے ایسے چلتے چلتے, بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث, چلتے چلتے کا عثمان جنت الرقیع کی طرف اشارہ کیا. باپ کھجور بھی تھے اور ببول بھی تھے. کہ یہ زمین جا کے دیکھ لو, مجھے بڑی پسند ہے. یہ نہیں کہا خرید لو, جا کے دیکھ لو بڑی پسند آئی ہے. حضرت عثمان غنی گئے اس یہودی سے پوری زمین خرید کے لے. سرکار نے فرمایا میں نے خریدنے کو تو کہا نہیں, کہا محبوب
آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے اور آپ کو عثمان سے خریدے گا. یہ ہے نظام مصطفیٰ کی شان. آج میں ان سے سوال کرتا ہوں جو حضرت عثمان غنی کی توحید کا بازار گرم کرتے ہیں، جناب سیدہ کے نام پر، شہداء کربلا کے نام پر سینہ پیٹنے والوں، تم اتنا احسان کرے دبے کہ ساری زندگی گزر جائے، عثمان غنی کا احسان نہیں اتار سکتے، کیونکہ جس زمین کو انہوں نے خریدا میری سیدہ کا مدفن بھی وہی زمین پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عثمان ذوالنورین، داماد مصطفیٰ، جامع قرآن. غزوہ اسرہ کو کون نہیں جانتا؟ غزوہ تبوک کچھ نہیں تھا. حضور نے حکم دیا ہاتھوں بنصف اموالکم، اپنے آدھے مال کے ساتھ آئے. حضرت صدیق اکبر اپنا پورا مال لے کے آئے، کچھ گھر میں چھوڑا ہی نہیں، سب لے کے آئے. سرکار نے فرمایا یا ابا بکر ہل ترکت لاہلی کا شیئا، کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو آواز دی حضور ترکت لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. کیا جذبہ تھا حضور کو راضی کرنے کا، بس سرکار راضی. حضرت فاروق اعظم کا عالم یہ تھا وہ سید العادلین ہے، منصف ہے. اللہ کے رسول نے آدھا مال کہا تو آدھا ہی لے کے آئے، اور ایسا آدھا لے کے آئے کہ مورخین تبریغ وغیرہ لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں 2 جھاڑو تھا تو ایک جھاڑو چھوڑ دیا، ایک جھاڑو لے کے آئے. ایسی تنصیف کیا. لیکن اس دن تو مدینے کے افق میں چمکنے والا سورج سخاوت عثمانی کا گواہ بننے والا تھا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے عثمان بن طہین سے کہا اے عثمان 800 جنگجو سپاہیوں کا سامان اکٹھا کرنا ہے. ایک جنگجو سپاہی کا سامان میں بہت کچھ ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے، زین ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، بھالا ہوتا ہے، کور کے لیے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جو سینے پہ رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے، لوہے کا جیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی لوہے کی ہوتی ہے، اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے ایک سپاہی. 800 سپاہیوں کے لیے انتظام کرنا. حضرت عثمان غنی نے کہا حضور 200 سپاہیوں کا خرچ میری طرف سے، یعنی 200 گھوڑے بھی میری طرف سے، 200 تلوار بھی میری طرف سے، 200 نیزے بھی میری طرف سے، 200 بھالے بھی میری طرف سے، 200 زین بھی میری طرف سے، 200 لوہے کی جیکٹ اور ٹوپی بھی میری طرف سے. سرکار نے بھی سب کی طرف دیکھا، کہا یہ تو کچھ نہیں. حضرت عثمان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے فوراً کیلکولیٹ کیا کہ میں کتنا دے سکتا ہوں. انہیں اندازہ ہوا کہ 600 تک میں دے سکتا ہوں، لیکن پھر بھی 200 کی ضرورت پڑے گی. حضور بار بار پوچھ رہے ہیں ہے کوئی جو 10 20 100 50 سپاہیوں کی ذمہ داری ہے؟ مجمع میں ایک سکتہ داری عثمان غنی کھڑے ہوئے کا سرکار آپ دینے والے لینے والے نہ بنے. رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عثمان کی جان، سرکار 600 تو میں دے رہا ہوں، 200 کا انتظام کروا دوں. یہ کیوں کیا؟ تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. انہیں پتا کہ خدا بھی اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. So try to please beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam by reading Durud Sharif as much as you can. جتنا چاہو درود پڑھو، نام پڑھو، بس نبی کی بات کرو، انہی کا ذکر کرو، انہی کا چرچا کرو. جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. مولا کریم ہم سب مصطفیٰ جان رحمت کا لائل بنا کے، ان کا غلام بنا کے، انہیں راضی رکھنے والا جذبہ عطا کر کے ہم سب کو انہی کے نقش قدم پہ چلائے. اور جتنے بھی لوگ آج اس مسجد میں آئے ہیں حضرت عثمان غنی کا ذکر اور خاص کر اپنے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے وہ یہ پیغام دے کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم آج اپنے نبی کو راضی کرنے آئے ہیں، کسی بھی طرح آقا راضی ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.